بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان رحمہ اللہ، اس میں کتاب التیمم اور کتاب التیمم کی جو دوسری فصل ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جو تھوڑا سا حصہ باقی ہے آج اس کو مکمل کر کے بات ختم کرتے ہیں. جی پڑھنا ہے آج ہم لوگوں کو وَإِن وَجَدَ مُحْدِثٌ بِبَدَنِهِ وَثَوْبِهِ نَجَاسَةً، وہاں سے. جی پڑھیں شیخ، بسم سورہ الله کیا؟ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر، وإلا تيمم. نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا. ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حسين: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. قاله في الكافي. قال أحمد: هو بمنزلة الجنوب، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، كتيمم قبل استجمال. أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. يعلق للآية: باليد. غبار يعلق باليد. للآية: قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر. وقال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. الرمل، میم کے سکون کے ساتھ. الرمل من الصعيد. وإن ضرب يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق فعلق به فعلق 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 به به غبار غبار. فعلق به غبار جاز. نص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة، لأنه أتى بما أمر به. اچھا بما چل. أمر به. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یہاں تک تیمم کے جو موٹے مسائل تھے اس میں ان کا ذکر ہو گیا. پھر اس کے بعد فروض اور واجب ان کا آخر میں ذکر آئے گا. یہاں تیمم کرنے کے لیے انسان کے پاس جب مٹی ہو لیکن نجاست لگی ہوئی ہو، پانی تھوڑا ہو، تو ایسی صورتوں میں کیا کرے گا؟ ایسے کچھ حالات کا بیان ان سطروں میں ذکر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے دیکھیے، کہتے ہیں وَإِن وَجَدَ مُحْدِثٌ بِبَدَنِهِ وَثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَمَعَهُ مَاءٌ لَا يَكْفِي. اگر محدث یعنی جس کا حدث ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ اس کی ہوا خارج ہوئی تھی تو وہ محدث تھا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی مزید یہ ہوا کہ اس کے ساتھ نجاست اس کے بدن پر بھی لگی، کپڑے پر بھی لگی، اور اس کے ساتھ پانی ہے جو ناکافی ہے. اب اس کو ایک مثال کے لیے آپ ایک مختصر مثال کے لیے یہ سمجھ لیں، ایسا کب ہونا امکان ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی انسان جو ہے کمزور ہو گیا، اب وہ اپنے پیشاب پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے، پاخانے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے. اب اس کے ساتھ اور بھی مزید یہ کہ کچھ جلاب وغیرہ کی شکایت ہو گئی، تو ایسے کچھ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن صورتوں میں
اس کے اوپر یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ ایک تو پہلے سے وہ ایک اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہے، اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے، پانی کا انتظام ہونے سے پہلے اس کی حاجت ہو گئی، اب اس کے بدن پر بھی نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑے پر بھی لگی ہوئی ہے، اب اس کو وضو بھی کرنا ہے، دو تین باتیں اس کے ساتھ پیش آ گئی، ایک تو کپڑے کی نجاست دور کرنا ہے، دوسرا بدن کی نجاست، تیسرا ہے کہ اس کو بعد میں وضو بھی کرنا ہے۔ اب آدمی کے ساتھ پانی اتنا ہے کہ بس پورے 3 کام نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے 2 کام ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلے کس سے شروعات کرے گا؟ سب سے پہلے کپڑا دھوئے گا، کپڑے کو صاف کرے گا، پھر اس کے ساتھ اور بھی پانی بچ گیا تو پھر اس کے بعد بدن کو دھلے گا، بدن کی نجاست کو دھلے گا، پھر اس کے بعد اگر کوئی پانی بچ گیا تو وضو کرے گا، یعنی طہارت حاصل کرے گا، وَإِلَّا تَيَمَّمَ، ورنہ تیمم کر لے گا۔ تو 3 کام اس کے اوپر تھے، ایک تو اس کے بدن کی طہارت، اس کے کپڑے کی طہارت، اور اس کو وضو کرنا تھا، تو ان 3 صورتوں میں 2 کام ہو گئے تھے، تیسرا کام یعنی وضو کرنے کے لیے پانی نہیں بچا تھا تو اس صورت میں وہ تیمم کر لے گا، لیکن شروعات کرے گا کپڑے کی صفائی سے۔ یہ امام احمد کا اس پر نص ہے۔ نجاست کو دھلنے کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اس کو پہلے مقدم رکھا جائے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سارے لوگ اس پر متفق ہیں۔ وَيَصِحُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ حَدَثٍ، حدث اصغر ہو، اکبر ہو، جنوبی ہو انسان یا وضو کرنے کی ضرورت ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس کے لیے تیمم درست ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عمران بن حسین کی حدیث میں فرمایا، علیک بالصعید فإنہ یکفیک، تمہارے لیے مٹی کافی ہو جائے گی، تو یہ دونوں ہی حدثوں سے پاکی کے لیے کافی ہو جائے گی، اس سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ وَلِلنَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ بَعْدَ تَخْفِيفِهَا مَا أَمْكَنَ، یہ وَلِلنَّجَاسَةِ اس کا اصل میں عطف ہے اوپر سے، وَيَصِحُ التَّيَمُّمُ لِلنَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ، ایسا ہے، لِكُلِّ حَدَثٍ وَلِلنَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ، ایسے عطف اس طرح کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے وَيَصِحُ التَّيَمُّمُ لِلنَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ، بدن پر اگر نجاست ہے تو اس کے لیے بھی تیمم درست ہے، بعد تخفیفها ما امکن۔ اب اگر ایک انسان کے پیر میں نجاست لگی ہے، اب انسان کو پوری نجاست دھونے کے لیے اس کے پاس اتنا پانی نہیں ہے، نجاست وہ رانوں تک، گھٹنوں تک دھل لیا، بعد میں اب نیچے اس کو دھلنے کے لیے اس کے پاس اتنے پانی کی گنجائش نہیں، اتنا پانی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں وہ تخفیف کر لیا، یعنی جتنی ممکن ہو سکے اتنی دھل لیا، اب وہ اوپر سے لے کے گھٹنوں تک یا ران تک وہ دھل لیا تو پھر وہاں سے تخفیف ہو گئی، یعنی آدھا ہلکا ہو گیا، آدھی نجاست ہلکی ہو گئی، باقی بچا اب نیچے، اب جو ہے پنڈلی تک گئی تھی نجاست یا پوری طرح نیچے پیر تک گئی تھی تو پھر آدھا حصہ بچ گیا، تو آدھا تو وہ صفائی کر لیا، تو جہاں تک پانی مل جائے اس کو صفائی کرنے کے لیے وہاں تک تو پہلے کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ عَلَى الْبَدَنِ مُشْتَرَطَةٌ لِلصَّلَاةِ، یہ بدن کی طہارت یہ تو شرط تھی، اسی لیے اب اگر پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل ہو سکتی تو ٹھیک، نہیں ہو سکتی تو پھر وہ جس طرح ایک جنوبی انسان نجاست اس کے بدن میں، اب یعنی کہ اس کا بدن اب ناپاک ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو تیمم کی ضرورت ہے یا تو غسل کی، غسل نہیں ہو سکا تو تیمم کرنا پڑے گا، تو ایسی ہی حالت اس انسان کی ہے جس کے بدن پہ تھوڑی نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کو پوری طرح صاف کرنے کے لیے پانی نہیں پایا، تو تھوڑی سی نجاست وہ صاف کر پایا، تھوڑی باقی رہ گئی، فناب فیہا التیمم، تو اس کے بدلے وہاں پر تیمم اس کے قائم مقام ہو جائے گا پانی کے، کطہارت الحدث، بالکل جس طرح حدث کی طہارت کے لیے پانی کے بجائے مٹی کا استعمال ہو سکتا ہے۔ قالہ فی الکافی قال احمد هو من منزلۃ الجنب، جس طرح جنوبی انسان پورے کے پورا بدن اب اس کا جو ہے گویا کہ ناپاک ہے،
اس معنی میں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب وہ صرف مٹی سے تیمم کر لے تو پورا پڑھ سکتا ہے، تو اسی طرح اس کا بھی حال ہوگا۔ اس کے بعد فَإِن تَيَمَّمَ لَهَا قَبْلَ تَخْفِيفِهَا لَمْ يَصِحْ كَتَيَمُّمٍ قَبْلَ اسْتِجْمَارٍ۔ اب اگر ایسا آدمی اس کے پاس تھوڑا پانی ہے نجاست کو دھلنے کے لیے، اس کو دھلے بنا تیمم کر لے گا تو اس کا تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جس آدمی نے پتھر رکھتے ہوئے استجمار نہیں کیا، نجاست بدن میں ابھی باقی ہے، ایسی ہی حالت میں اس نے تیمم کر لیا۔ تو جس طرح نجاست کے رہتے ہوئے استجمار یعنی پتھر استعمال کرنے سے پہلے جب نجاست اس کے بدن میں رہتی ہے اور ایسی حالت میں کوئی تیمم کر لے تو جس طرح اس کا تیمم صحیح نہیں ہو سکتا، اسی طرح جس انسان کے بدن میں نجاست ہے تو اس نجاست کے رہتے ہوئے اس انسان کا یہ تیمم درست نہیں ہو سکتا۔ اب نمبر 8 ایک چیز یہ ذکر کی جا رہی ہے، شرائط کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ یصح بشروط ثمانیہ کہ تیمم 8 شرطوں سے صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہوگا۔ اس میں 8ویں شرط یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، ان یکون بتراب طہور مباح غیر محترق لہ غبار یعلق بالید، پاکیزہ مٹی ہو۔ اب ایسی مٹی کہ جہاں پر مٹی ہے اور وہاں پر لوگوں نے پیشاب کر کے گندی بدبو اٹھا دی ہے، اور وہاں پر مٹی بھی ہو تو پھر اس کے اندر پورا پیشاب کا اثر بو پائی جاتی ہے، تو یہ سب تراب طاہر نہیں ہے، یہ تو گندی ہے مٹی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مباح بھی کہہ رہے ہیں، مباح تو وہی جس طرح پانی کے مسئلے میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کسی سے چھینا نہ گیا ہو، اس کے لیے انہوں نے مباح کی شرط لگائی۔ غیر محترق، یہ یہاں پر ایک مزید یہ بات کہی گئی کہ وہ جلائی گئی نہ ہو، مطلب یہ کہ جس طرح اینٹ جو ہے ایک اچھی مٹی کو لے کے اس کو جلا کے پکا کے اس کے بعد میں اس کو اینٹ کی شکل دی جاتی، ایسی نہ ہو، بلکہ اس کے لیے گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تراب ہو جو آپ کے ہاتھوں پر دھول لگ جائے جس کو چھونے سے، لہو غبار یعلق بالید، ایسے دھول ہو اس میں کہ وہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے۔ حضرت ابن عباس نے کہا الصعید تراب الحرث، سعید کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ والطیب الطاہر، طیب علیک بالسعید، طیب جو کہیں طیب طاہر کو کہتے ہیں، پاکیزہ کو۔ وقال تعالی فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کیونکہ اس کو مسح کرنا ہے، پوچھنا ہے، کچھ لگا ہی نہیں تو پھر کیا پوچھیں گے، اس لیے وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه، اب جس کو کوئی غباری نہیں ہوگی تو اس کو تو پوچھ ہی نہیں سکتے۔ آپ پتھر کو لے کے آپ تیمم کیسے کریں گے کہ اگر آپ پتھر پہ آپ ہاتھ ماریں گے تو وہاں پہ اگر دھول ہی نہ ہو تو کہاں پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے۔ اسی طرح وقال الاوزاعی الرمل من الصعید، ریتی بھی جو ہے یہ پاکیزہ مٹی کے حکم میں ہے۔ وَإِن ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى لَبَدٍ أَوْ شَعْرٍ وَنَحْوِهِ فَعَلِقَ بِهِ غُبَارٌ جاز، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کسی اون پہ ہاتھ مارتے ہیں اور اس کے اندر دھول تھی، یا اسی طرح بال پہ ہاتھ مارتے ہیں اس پہ دھول تھی، وَنَحْوِهِ فَعَلِقَ بِهِ غُبَارٌ جاز، کوئی بھی چیز، اسی طرح کوئی صوفہ وفا ہے کافی گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، دھول اگر دیوار پر جمی ہوئی ہے، دروازے پر جمی ہوئی ہے، تو وہاں پر اگر دھول ہے آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے اس پر دھول مٹی لگ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں تیمم کرنے کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ یہ امام احمد نے اس پر نص ذکر کیا ہے، لأنه صلی اللہ علیہ وسلم ضرب بیدہ الحائط ومسح وجهه ویدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر ہاتھ مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر اس کو پوچھ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیوار پر بھی دھول باقی ہے، دھول رہتی ہے، تو اس صورت میں بھی آدمی اس دھول کے ذریعے سے تیمم کر سکتا ہے۔ ایسی جگہ جو بالکل چکنی ہو، ٹائلز جو صاف کیا ہوا اس پر کوئی دھول ہی نہیں ہے، آپ اس پر ماریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس پر کوئی چیز لگی نہیں رہے گی۔ اگر دھول چڑھی رہے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، دھول مٹی ہے
تو پھر اس کو لے کر آپ پوچھ سکتے ہیں اگر وہ پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ اس معنی میں کہ وہاں کوئی نجاست نہ گری ہوئی ہو، وہ اس معنی میں پاکیزہ، ورنہ تو دھول مٹی تو پاکیزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کو دھول نہیں لگے گی تو آپ پاکیزگی حاصل کرنا، یہ شرعی معنی میں۔ اچھا، اس کے بعد آخری جملہ دیکھیے، فَإِن لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ صَلَّى الْفَرْضَ فَقَطْ عَلَى حَسْبِ حَالِهِ وَلَا يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مَا يُجْزِئُ وَلَا إِعَادَةَ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أَمَرَ بِهِ۔ تو اگر ایک انسان کو یہ بھی نہ ملے، فَإِن لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ، مٹی بھی نہیں ملی، پانی بھی نہیں ملا، صَلَّى الْفَرْضَ فَقَطْ، ایسی صورت میں وہ صرف فرض نماز پڑھے گا، عَلَى حَسْبِ حَالِهِ، جیسے وہ ہے، یعنی اب حدث کیا ہوا تھا، بغیر وضو کے تھا تو بغیر وضو کے پڑھ لے گا، ولا یزید فی صلاته علی ما یجزی، نماز میں بس جو واجبی چیزیں ہیں انہی کو وہ ادا کرے گا، ولا اعادہ، پھر ایسا انسان جو بغیر طہارت کے پڑھ لیا تھا تو پھر اس کے اوپر اعادہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لأنہ اتی بما امر به، کیونکہ ایسا انسان جو ہے جو حکم دیا گیا تھا نماز کا وہ اس نے مکمل کر لیا۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، جو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، کہ بھائی جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ۔ اب یہ لوگ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئے، پانی نہیں تھا ساتھ میں، تو ان لوگوں نے تیمم بھی نہیں کیا، ابھی تک تیمم کا حکم بھی نہیں تھا، تو وہ لوگ بغیر طہارت کے ہی نماز پڑھ لیے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم اس نماز کو دہرا لو۔ جب ان کو پانی نہیں ملا تھا تو انہوں نے پانی کے بغیر، یعنی بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے انہوں نے نماز پڑھی تھی، اب پانی کی جگہ مٹی لے لی ہے، پانی بھی نہیں ملا، مٹی بھی نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آدمی کو کم سے کم ان چیزوں کی تلاش تو کر لینی چاہیے اور اس کا اہتمام تو کر لینا چاہیے۔ یہ عموماً ہو سکتا ہے، بہت سارے مریضوں کے لیے عموماً یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں، انشاءاللہ مزید واجب التیمم التسمیہ، یہ یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ اللہ جزاکم خیر۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے، بارک اللہ فیک، بارک اللہ اللہ فیک۔ جزاکم خیر، انشاءاللہ کل وواجب التیمم التسمیہ انشاءاللہ وہاں سے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔